بالأحوال الأمم السالفة سورة الفجر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى والليل إذا يسر قال له في ابن عباس أي إذا ذهب. فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے. وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعض کی جب وہ رات چلی جائے کیونکہ رات جانے کے بعد ہی تو فجر ہوگی نا. وقال مجاہد باب الآلیۃ وقتادۃ ومالک عن زید بن اسلم بن اللیل اذا یسر اذا سار جب وہ چلے. وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس اي ذهب ويحتمل يكون اذا سار اي اقبل. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ واللیل اذا یسر اصل تو لفظ سارا یسر چلنے سے ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب رات آئے فَإِذَا وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ هَذَا أَنْصَبْ لِأَنَّفْعَهُ بِمُقَابِلِ قَوْلِ وَالْفَجْرِ فَإِنَّ الْفَجْرَ هُوَ إِقْبَالُ النَّهَارِ وَإِدْبَارُ اللَّيْلِ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ لفظ جو ہے بالفجر کے مقابلے میں ہے تو فجر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ دن کی آمد اور رات کا جانا. فَإِذَا حَمْلَ قَوْلُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ إِقْبَالِ كَانَ قَسَمًا وَإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَإِدْبَارِ النَّهَارِ. اور اگر ہم اذا یسر کا معنی اس کے آنے سے کریں تو پھر قسم یہ ہوگی کہ رات کا آنا اور دن کا جانا. وَبِالْعَكْسِ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ کہ جب رات جائے اور صبح آئے. فَقَدْ قَالَ ذَهَاكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ أَيْ يَجْرِي. وقال اکرمۃ لیلۃ جمع لیلۃ المزدلفہ. اور بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد جو ہے یوم النحر ہے اور واللیل اذا یسر سے مراد جو ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے کہ جب عرفات سے آدمی آگے رات مزدلفہ میں گزارتا ہے تو وہ واللیل مراد ہے. اور فجر سے مراد جو ہے 10ویں کی صبح مراد ہے یوم النحر. ثم قال ابن ابي آدم السلام قال حدثنا ابو عامر كثير بالله ابن عمرو فقال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله والليل اذا يسر قال اسر يا سارا ولا تبيتن الا بجمع. وہ فرماتی اس کا معنی یہ ہے کہ واللیل اذا یسر کے رات میں چلیں حتیٰ کہ مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں قیام کریں اس سے پہلے قیام نہ کریں. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اب یہ قسم کافی ہے کہ نہیں. عقل والوں کے لیے کافی ہے کہ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہر فرمان سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچی کلام کس کی ہو سکتی. اور جب اللہ کسی چیز پہ قسم کھائیں پھر تو انتہا ہو گئی. اس لیے فرماتے ہیں الفی ذالک قسم لذی حجر. حجر کا معنی لذی عقل ولب وحجن, جو عقل والے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حجر, چونکہ عقل بھی روکنے والی ہوتی ہے. عقل جو ہے وہ آدمی کو, جیسے عقل کو حجا بھی کہتے ہیں اور عقل کو نہا بھی کہتے ہیں اور عقل کو لب بھی کہتے ہیں, چونکہ وہ بھی ہمیں ہلاکتوں سے روکنے والی ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَقْلُ حِجْرًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْإِنسَانَ مِنْ تَعَاطِي مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ عقل کو اللہ نے یہاں فرمایا ہجر کے معنی میں, اس لیے کہ اللہ کا نے جو عقل دی ہے انسان کو, وہ اس کو روکتی ہے کہ میں کوئی برا کام نہ کروں اور کوئی گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالوں, تو وہ بھی روکنے والی ہے. وَمِنْهُ هِجْرَ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الطَّائِفَ. اسی لیے ہجر حتیم کو ہجر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی طواف کرنے والوں کو اندر سے روکتی ہے کہ باہر سے طواف کریں. حتیم کے اندر سے طواف کرنا جو ہے وہ منع ہے. اسی لیے وَمِنْهُ هِجْرَ الْيَمَامَةِ وَحَجْرَ الْحَاكِمِ عَلَى حَجْرَ الْحَاكِمِ عَلَى فُلَانٍ إِذَا مَنَعُ التَّصَرُّفَ. جیسے کہتے ہیں کہ حجر الحاکم, کہ حاکم نے حکم دے دیا ہے اس آدمی کو کہ یہ تصرف نہیں کر سکتا اپنی جائیداد کے اندر. اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا كُلُّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ وَأَيَّامٍ مُتَقَارِبٍ. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له والخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال جو ہیں بالکل قریبی ہیں, ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں. تو اس قسموں میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے جو اوقات ہیں ان کی بھی قسم کھائی, نفس عبادت کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی, جیسے حج ہے, جیسے نماز ہے, یا اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. جیسے ایام حج کے اندر جو ہے انسان کی نماز بھی شامل ہے, حج کے اندر قیام عرفات بھی شامل ہے, قیام مزدلفہ مبیت مزدلفہ بھی شامل ہے, اور قربانی کرنا, سارے مناسک ادا کرنا, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے والے بندے ان اعمال سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. جو اس سے ڈرتے ہیں, جو اس سے تواضع کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خشوع کرنے والے, عاجزی کرنے والے ہیں. فلما ذکر هؤلاء عبادة قال بعده, اللہ نے اپنے بندوں کی جب عبادت, ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا ذکر کیا, تو اب ان قوموں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرایا, تو پھر ان کا انجام کیا ہوا. اس لیے فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد وهؤلاء كانوا متمردين عتادا جبارين خارجين عن طاعة مقدمين رسله جاهدين لكتبه. یہ قوم عاد کے لوگ جو تھے بڑے سرکش تھے, اللہ کی طاعت و فرما برداری سے نکلنے والے, اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے, اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے. وذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا. اس لیے اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کو کیسے ہلاک کیا, میں نے ان کو کیسے برباد کیا. اب ان کے قصے رہ گئے, ان کا نام ہی باقی نہ رہا تاکہ عبرت پکڑے آنے والے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد وهؤلاء عاد الاولى. ان سے مراد عاد اولا ہے. وهم ولد عاد ابن ارم ابن عوس ابن سام ابن نوح, یہ ان کا نسب ہے. قالوا ابن سام الذي بعث الله فيهم رسوله هود عليه السلام. یہ وہ قوم ہے جن کی طرف اللہ نے اپنا پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام بھیجا. فكذبوه وخالفوا, انہوں نے تکذیب کی اور پیغمبر کی مخالفت کی. فانجاه الله من بين اظهرهم,
ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو نجات دی، اور باقی انکار کرنے والے جو تھے، تکبر کرنے والے، ان کو سب کو ہلاک و برباد کر دیا. اور اللہ نے ان کو ہلاک کیا ایک ایسی ہوا سے جو تیز بھی تھی اور حد سے نکل جانے والی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فقد ذكر الله قسط القرآن في غير ما موضع يتبع المصرعين والمؤمنون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا بھیجی، متواتر وہ ہوا چلی، اور اس ہوا نے ان کو ایسی حالت میں کر دیا کہ دیکھیں کہ وہ مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اے مخاطب، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو بچ گیا ہو اللہ کے عذاب سے؟ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر جو ہے قرآن پاک کی متعدد صورتوں کے اندر فرمایا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، ان کو مکے والے گزرتے تھے، ان کو پتہ تھا ان علاقوں کا، تو ان کے سامنے تھے یہ احوال. اس لیے اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا جن قوموں کو یہ نہیں جانتے تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر ہی نہیں فرمایا ہے. ارم ذات العماد. عطف بیان ہے. اللہ یعنی ان کی مزید وضاحت کر رہے ہیں. وہ عاد کون؟ وہ ارم والے. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. ذات العماد سے کیا معنی ہے؟ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر الذي ترفع بالأعمدة الشداد. کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ باہر آ کے خیموں میں ٹھہرتے تھے اور بڑے بڑے خیمے لگاتے تھے، اور خیمے جو ہوتی ہیں تو وہ عمود پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو جب خیمے زیادہ ہوں گے تو عمود بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے وہ ذات العماد مشہور ہو گئے. وَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ خِلْقَةً وَأَقْوَاهُمْ بَطْشًا. وہ اپنے زمانے کے اندر بڑی قوت والے، بڑی طاقت والے. اللہ نے ان کو بڑا ڈیل ڈول بھی دیا تھا، بڑی طاقت بھی دی تھی. وَلِهَذَا ذَكَّرَهُمْ هُودٌ بِتِلْكَ النِّعْمَةِ تَرْشِدُهُمْ إِلَىٰ أَن يَسْتَعْمِلُوهَا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ الَّذِي خَلَقَهُمْ. اسی لیے ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بدبختو، غور کرو، اللہ نے کیسی تم کو طاقت دی، کیسی صحت دی، کیسی قوت دی، کیسا ڈیل ڈول دیا ہے. تم تو اللہ کی اور زیادہ اطاعت کرو، اور زیادہ فرمانبرداری کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالموں غور کرو، اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں بھیجا ہے اور تمہیں زیادہ قوت والا بنایا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو. اور قرآن پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. لیکن قوم عاد جو تھی اس نے تکبر کیا اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا جو ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں پچھاڑ دے یا ہمیں عذاب دے، ہم تو خود اتنے طاقت والے ہیں. اللہ نے فرمایا ظالمو، تم بھول گئے جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے. وہ اگر پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں ہلاک کرنے پہ بھی قادر ہیں. وَقَالَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي بِلَادٍ مِّن قُوَّتِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ وَعَظْمَةِ تَرْكِيبِهِمْ. یعنی اللہ نے ان کو جو بنایا تھا، جو ان کی باڈی تھی، جو صحت تھی، جو طاقت تھی، ایسی اور کسی قبیلے کو نہیں ملی ہے. قال مجاہد ارم امۃ قدیمۃ یعنی عادن الاولی. قال قتادہ ابن دعامۃ والسدی ان ارم
بیت مملکت عاد، یعنی یہ قوم عاد کے علاقے کا نام ہے. وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله ذات العماد كانوا اهل عمد لا يقيمون، یعنی وہ چلتے رہتے تھے، خیمے لگاتے، ہر جگہ جاتے، ایک جگہ ٹھکانہ نہیں کرتے. وقال الله في ابن عباس انما قيل لهم ذات العماد، اللہ نے ان کو عماد سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ ان کے قد اتنے بڑے بڑے تھے جیسے ستون کھڑے ہوں. وقال ابن جرير ورد الثاني واصحابہ، ابن جریر نے ان کے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو ایسی قوت دی تھی، طاقت دی تھی. اور اصل بات یہ ہے کہ عماد کا معنی یہ ہے کہ وہ اکثر خیموں میں رہتے، اور خیمے جو ہیں ہمیشہ عمود پہ کھڑے ہوتے ہیں. التي لم يخلق مثلها في البلاد. اعاد ابن زید الضمیر على العماد لارتفاعها وقال بنوا عمدا بالاحقاب لم يخلق مثلها في البلاد. اب اس قول کے اندر ابن زید فرماتی ہیں کہ ضمیر جو ہے یہ عماد کی طرف ہے، یعنی عماد وہ اونچے اونچے ستون، یعنی احقاب کے علاقے میں ان جیسے پہلے کسی نے اونچے اونچے محل نہیں بنائے تھے ستون والے. واما قطع عماد الضمیر على القبیلۃ لم يخلق مثل تلك القبیلۃ في البلاد، یعنی فی زمانہم. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کا ضمیر انہی کی طرف راجع، یعنی وہ ایسا طاقتور قبیلہ تھا کہ اس جیسے طاقتور اللہ نے لوگ پیدا بھی نہیں فرمائے تھے. اور یہی قول زیادہ راجح ہے. وقول مذہب نوکان صاحب البلاد. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اگر اس سے مراد یعنی ان کے ستون سے مراد خیمے تو لم یعمل ہوتا، لم یخلق نہ ہوتا. وانما قال لم يخلق مثل البلاد. وقال نبی آدم ادنا ابھی ابو صالح کاتب اللیث قال حدثني معاویہ بن صالح امن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر ارم ذات العماد فقال كان الرجل منهم ياتي على الصخرة ويحملها على الحي فيهلكهم. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ایک بڑا پتھر اٹھا کے کسی قبیلے پہ ڈالتے، وہ قبیلے والے دب کے مر جاتے. ثم قال ابن ابي آدم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابو الطاهر قال حدثنا انس بن اياد الصدري قال قرات كتابا قد سمي حيث قراه انا شداد بن عاد وانا الذي رفعت العماد وانا الذي شددت بذرائي نذر واحد وانا الذي كنزت كنزا على 7 اذرع لا يخرجه الا امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن ایاز ثور بن زید الدہلی سے کہتی ہیں کہ میں نے اس علاقے میں کھدائی کے دوران میں مجھے ایسی ایک تحریر ملی. اس تحریر پہ اس نے لکھا تھا کہ انا شداد ابن عاد، جو ان کا بڑا تھا، کہ میں شداد ابن عاد ہوں. وانا الذی رفعت العماد، اور میں وہ ہوں جس نے ستونوں پہ محل بنائے ہیں. وَأَنَا الَّذِي شَدَّدْتُ بِذِرَائِي نَذْرَ وَاحِدٍ، اور میں اپنے ایک ہاتھ سے جہاں تک میری نظر پڑے میں اس کو قابو کر سکتا ہوں. وَأَنَا الَّذِي كَنَزْتُ كَنزًا، اور میں وہ بندہ ہوں کہ میں نے 7 ہاتھ زمین کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کر دیا ہے، اور اس خزانے کو کوئی نہیں نکال سکتا مگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی تو وہ اس خزانے کو آ کے نکالے گی. على كل قول سواء كان العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا. اب مفسر فرماتا ہے کہ چلو اگر ہم عماد سے مراد ان کی بنیادیں یعنی وہ محل بناتے تھے ستونوں والے، یا عماد سے مراد ہم یہ نہیں کہ وہ خیموں میں رہتے تھے اور خیموں کے ستون ہوتے تھے، یا ہم یہ سمجھیں کہ ان کے پاس ہتھیار ایسے تھے جیسے ستون ہوتے ہیں جس سے وہ جنگ کرتے تھے، یا ہم یہ سمجھیں کہ ستون سے مراد ان کی قد و قامت ہے کہ بڑے قد و قامت والے تھے. جو بھی مذکور ہو، بہرحال قرآن میں اسی قوم کے احوال کا ذکر ہے.
اور اللہ نے جہاں عاد کا ذکر کیا ہے وہاں سمود کا بھی ذکر کیا ہے. قوم عاد کے پاس اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے اور قوم سمود کے بعد اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے. ومن زعم ان المراد بقوله ارم ذات العماد مدینۃ اما دمشق، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ذات العماد یہ ارم جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے جو شام کے علاقے میں ہے. ہمارے سید المسیب اکرمتہ اسکندریہ، اور بعض کہتے ہیں کہ مصر کے اندر جو اسکندریہ ہے یہی وہ اصل میں ستون والا شہر ہے. ہمارا غیر معافی نظر اب مفسر فرماتا ہے کہ مجھے اعتراض ہے ان اقوال پہ. الکلام علی ھذا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیونکہ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کیسا کیا ہے، ان کی ہلاکت کا ذکر کیا. تو شام میں تو ایسی کوئی ہلاکت نہیں آئی، اسکندریہ میں تو ایسا کوئی عذاب نہیں آیا، تو لہذا یہ قول صحیح نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد ان جعل ذلك بدلا او عطف بیان فانه لا يتسق الكلام حينئذ ثم المراد انما هو، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ خبر دے رہے ہیں ایک قبیلے کی جو عاد کہلاتا تھا. وما احل الله بهم من باسه الذي لا يرد، کیسے ان کا اللہ کا عذاب آیا جس کو کوئی نہ ٹال سکا. لا ان المراد الاخبار عن مدینۃ او اقلیم، یہاں کسی شہر کی خبر نہیں دی گئی، یہاں خبر دی گئی ہے خاص قبیلے کی قوم عاد کی جن پہ اللہ کا عذاب آیا. وانما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال لها إرم ذات العماد، کہ بہت سارے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ قول غلط ہے کہ ایک شہر کا نام تھا ذات الارم مبنیۃ بالابن الذهب والفضة، کہ وہ شہر ایسا بنا ہوا تھا کہ اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں. قصورها ودورها وبساتینها، اور اس کے محل جو تھے اور دیواریں جو تھیں سب سونے چاندی کی تھیں. فإن حسبها لعالی، اور اس کے نیچے جو سنگریزے بچھے تھے وہ موتی تھے. وجواہر وترابها بنادق المسک، اور اس کی مٹی جو تھی وہ مشک تھی. وانہارها ساریۃ وثمارها ساقطۃ، اور ان کے اندر نہریں بہنے والی تھیں اور پھل گرنے والے تھے. ودورها لا انیس بها وسورها وابوابها تسطر ليس بها داء ولا مجیب. اب ان حویلیوں میں نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی پکارنے والا ہے. وَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ فَتَارَةً تَكُونُ بِأَرْضِ الشَّامِ وَتَارَةً بِالْيَمَنِ، وہ لوگ کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے، کبھی عراق جاتے تھے. وَتَارَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبِلَادِ فَإِنَّ هَذَا كُلُّهُ مِنْ خَرَافَاتِ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ. مفسر فرماتے سب جھوٹی روایات ہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ قوم عاد جو ہے ایک قبیلے کا نام تھا، اللہ نے بڑی طاقت قوت والا بنایا، جب انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا. من وذی بعض زنادقتهم لیختبروا بذلك عقول الجہلة من الناس ان تصدقهم فی جمیع ذلك. یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت یا کوئی سچائی نہیں ہے، واللہ اعلم. اور یاد رکھیں کہ ان واقعات کا مقصد کیا ہے. ایک بات ہمیشہ نے، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن جغرافیہ نہیں ہے، قرآن جو ہے موعظہ ہے، قرآن جو ہے تذکرہ ہے، قرآن جو ہے ہدایت ہے، قرآن جو ہے نور ہے، قرآن جو ہے شفا ہے. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد حضور کی امت کو ہدایت دینی ہوتی ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی، تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور اسی طرح کی نافرمانیاں نہ کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی قوموں کے احوال بیان کیے، اور ان کے لیے تنبیہ ہے کہ مکے والوں تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، قوم عاد زیادہ طاقتور تھی، قوم سمود زیادہ طاقتور تھی، قوم فرعون زیادہ طاقتور، تم تو چند ہزار ہو. فرعون کا تو لشکر جو ہے اس کا لاکھوں کی تعداد میں تھا.
تو جب اللہ نے اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا ہے، تمہاری کیا طاقت ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض اہل بدعت حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ معاف کرے قرآن کی تحریفات کرتے ہیں اور نئے نئے مسائل نکال کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جتنے محدثین گزرے ہیں وہ ہمیشہ روایت جو ہے اہل سنت والجماعت سے لیتے ہیں، اہل بدعت سے نہیں لیتے۔ اگر کبھی ایسی بات آ جائے کہ مجبوراً ایک روایت لی گئی تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ قدری تھا، یہ بندہ جہمی تھا، یہ بندہ شیعہ تھا، یہ بندہ خارجی تھا، ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ روایت کیوں لیتی ہیں؟ بھی اس کا حافظہ بھی ٹھیک تھا اور جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس لیے ہم نے اس کی بات لکھ لی ہے۔ لیکن آگے وضاحت کر دیتی ہیں کہ امت جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا نہ رہے، بالکل آگے لکھ دیتے ہیں کہ ہاں انہو شیعیون، یہ بندہ جو ہے شیعہ تھا۔ اچھا کسی جگہ لکھیں گے شیعیون غالیون، یہ بالکل کٹر شیعہ تھا۔ کسی جگہ لکھ دیتے ہیں شیعیون غالیون محترق، یہ سڑول شیعہ تھا۔ کسی جگہ لکھ دیں گے انہو یمیل الی القدریۃ، یہ فرقہ قدریہ کی طرف میلان رکھتا تھا۔ اور کسی جگہ لکھ دیں گے کہ انہو یبغض معاویہ، یہ حضرت معاویہ سے بغض رکھتا تھا۔ کسی جگہ وہ لکھ دیں گے کہ بندے کی روایت ہے لیکن انہو یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ یہ کمال ہوتا ہے محدثین کا کہ اگر مجبوراً کہیں روایت لی ہے تو آگے وضاحت کر۔ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، آج کل تو کتابیں لکھی ہیں جی حدیث شریف میں آتا ہے، بھی کہاں ہے وہ حدیث؟ کیوں حضور کی امت کو دھوکے میں ڈال رہے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، بھئی وہ حدیث شریف کہاں ہے؟ بڑے سے بڑا تیر ماریں گے تو لکھ دیں گے جی بس بزرگوں نے فرمایا ہے، بھی کون سے بزرگوں نے؟ نام نہیں ہے۔ لکھ دیں گے جی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہوئی، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور پھر انہوں نے ایسے آسمان کی طرف نظر کی تو ان کی نظر جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ پہنچی، اور وہاں دیکھا تو محمد الرسول اللہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی یہ کوئی بڑی شان والی ذات ہے جس کا نام اللہ نے عرش میں لکھ دیا ہے۔ انہوں نے پھر حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حدیث میں آتا ہے، کون سی حدیث میں ہے جناب؟ یہ سیاہ ستہ کی تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ناراض ہو کے جنت سے اتار دیا، دنیا میں آ گئے۔ اب ان کا اتنا بڑا مقام اگر اسی وقت بھی ہے کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتے تھے، کوئی عقل بھی ہے کہ کیسی ان کی عرش پہ نظر پڑ گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں بڑا کھول کے بیان کیا ہے۔ اتنی تفصیل سے کسی کی ولادت کا ذکر نہیں کیا گیا جتنا آدم کا ہے، چونکہ سب سے پہلا انسان ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ خلقہ من تراب، کہیں فرمایا من طین، کہیں فرمایا من طین لازب، کہیں فرمایا من صلصال، کہیں فرمایا حمأ مسنون،
کہیں فرمایا من صلصال کالفخار، یعنی اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ بھی پہلے مٹی تھی، پانی ڈالا گیا، گوندا گیا، اس کے بعد وہ تین بن گئی، پھر وہ سوکھ گئی، اس کے بعد اس میں آواز پیدا ہو گئی، وہ فخار بن گئی، اس پر جتنے تقلبات آتے رہے اس کا سارا اللہ نے ذکر کیا۔ اور اللہ نے ان کو زمین پہ پیدا ہی نہیں کیا، وہ پیدا ہی جنت میں ہوئے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنا روح پھونکوں گا، اللہ نے وہی ان میں روح پھونکا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بتلا دیا کہ میں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے ان کو بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جاؤ جنت میں رہو، اور یہ بھی فرما دیا کہ جنت میں کلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں چاہو پھرو چلو کھاؤ پیو، ولا تقربا، بس تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سارا قصہ قرآن میں ہے، پھر سارا قصہ قرآن میں ہے کہ وَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ انہوں نے کہا اور صرف وسوسہ بھی نہیں ڈالا بلکہ قسمیں کھائیں کہ آدم مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں ایک بات بتلا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے نا بس ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اس کا مطلب ہے موت بھی نہیں آئے گی تم پر۔ اب آدم علیہ السلام بھول بیٹھے کہ اللہ نے بتلایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، وہ بھول گئے یہ بات، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان دونوں نے جو ہے وہ درخت جو ہے اس کا پھل چکھ لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اللہ کے حکم سے ان کے لباس اتر گئے۔ اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جو ہے جنت کے درختوں سے پتے لے لے کے بدن چھپا رہے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا پہلا حملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورت تمہارے کپڑے اتارتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے قرآن میں بتایا ہے نا کہ آدم کے کپڑے اتارے تھے نا، حوا کے کپڑے اتارے تھے نا ابلیس شیطان نے وسوسہ ڈال کر۔ اب بھی وہ عورتیں دیکھیں ماشاءاللہ کپڑے پہنے ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے بلکہ کپڑوں نے اس کو پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں مرد ہیں ماشاءاللہ جناب، ان کی نکریں دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے ٹریک سوٹ دیکھیں، ان کی ٹائٹ پینٹیں دیکھیں، ان کی جین پھٹی پرانی پہنے ہوئے دیکھیں۔ اس نے وہ سب سے پہلا حملہ حضرت آدم کی اولاد پہ بھی کر دیا کہ تمہارے بھی کپڑے اتار دیے۔ کیونکہ اس نے تو کھل کے کہا تھا، اس نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا، شیطان منافق نہیں تھا۔ شیطان جو ہے نا یاد رکھو کافر تھا، ملعون تھا، مطرود تھا، مرجوم تھا، منافق نہیں تھا۔ اس نے کھل کے کہا تھا اللہ میاں مجھے تو آپ نے مرجوم کر دیا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں
الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں گے میرے حملے سے، ورنہ میں سب کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کو آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں بھی قیامت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، اگر اور دیکھو شیطان قسم کا ہے، فبعزت کا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، لأغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ہے شیطان لیکن وہ بھی قسم اللہ کی کھاتا ہے۔ ایک ہماری قوم ہے، مجھے پیر کی قبر کی قسم ہے، صحیح روضے شریف کی قسم ہے، وہ ملعون ہے، ابلیس ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے سوا قسم کسی کی جائز نہیں۔ انہوں نے کہا فابی عزت کا لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فابی عزتی ہے ملعون، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا۔ سارا قصہ قرآن میں ہے۔ آدم علیہ السلام اتر گئے، حوا اتر گئی، اور اترے بھی الگ الگ بچھڑ گئے۔ اور یہ سب سے بڑا امتحان کا وقت تھا دونوں پہ کہ کوئی ان کے ساتھ بنتا ہی نہیں نا جی، ابھی تو مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی نا، ایک آدم ایک ہوا ہے، اور ہوا ایک طرف ہے، آدم ایک طرف ہے۔ اب جب اللہ کو رحم آیا تو اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتلا دیا، فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے فرمایا آدم ہم راضی ہو گئے ہیں، اب تم اس طرح درخواست لکھو جو میں تمہیں بتلاتا ہوں تو ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جب افسر راضی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں درخواست لکھوا دیتا ہوں، وہ تو خالق ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس سے آدم کو چھٹکارا ملا۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے، صرف تیرے وسیلے والی بات جو ہے وہ ایک کتاب میں ہے جی، ایک حدیث میں ہے۔ کون سی حدیث بھائی؟ اگر بعض علماء نے کوئی روایت نقل بھی کی ہے تو روایات ضعیفہ ہیں، ان کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ کیوں؟ کتابوں کے طبقات ہیں، یاد رکھو، طبقہ اولا ہے، ثانیہ ہے، ثالثہ ہے، رابعہ ہے، خامسہ ہے۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث کس طبقے کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی طرح قوم عاد میں دوسری جو اہل بدعت نے ایک بات اڑائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قوم عاد پہ اور قوم سمود پہ جب عذاب آیا تھا نا، وہ بدھ کا دن تھا، لہذا وہ کہتے ہیں منگل بدھ جو ہے نا، خاص طور پہ بدھ کے دن سفر نہ کرو، عذاب کا دن ہے۔ یہ بھی اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بدھ کا دن جو ہے وہ منحوس ہے، شوال کے مہینے میں شادی نکاح نہ کرو، محرم کے مہینے میں شادی نکاح نہ کرو چونکہ حضرت حسین کی شہادت ہے۔ یہ سارے اہل بدعت کے افواد ہیں، خرافات ہیں، توہمات ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اسی قرآن کی آیت کو آپ سمجھ لیں، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر بدھ کے دن عذاب شروع ہوا ہے اور وہ دن منحوس ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان پر عذاب رکھا 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، تو پھر سارے دن منحوس ہو گئے، پھر تو کوئی کام ہی نہ کرو نا جی، 7 راتیں اور 8 کے 8 دن ختم، سارے منحوس ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم کرے۔ ایسے ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایسے اہل بدعت نے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جب کوئی فتنہ ہوتا ہے وہ کسی پردے میں ہوتا ہے، ظاہر فتنہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
یعنی صحابہ کو اگر گالی دیں گے تو اہل بیت کی محبت کا پردہ ڈالیں گے کہ جناب صحابہ نے بڑی زیادتی کی، بی بی فاطمہ کا فتق چھین لیا، جناب تم دے دو جناب جا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جی صحابہ نے بڑی زیادتی کی، جی حضرت ابو بکر کو جی زبردستی خلیفہ بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور اللہ ہمیں ان فرقوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گمراہ فرقوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کے قرآن کو بھی بدل دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیں کہ ان قوموں پہ عذاب ہے ہمارے لیے عبرت۔ اچھا پھر دیکھو کہ اگر عقل ہو نا جی، جس دن تیرا دشمن مر جائے تیری خوشی کا دن ہے یا تیرے غم کا دن ہے؟ وہ کافر دشمن تھے اگر مر گئے تو ہمارے لیے تو مبارک دن ہے، ان کے لیے منحوس ہوں گے نا جن پہ عذاب آیا ہے۔ تو بہرحال ہر مسئلے میں خیال رکھا کریں کہ اہل بدعت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ توحید کے رنگ میں آ جائیں گے اور اس نبی کی توہین کر بیٹھیں گے، حضور کی محبت کے رنگ میں آ جائیں گے اور اللہ کی وحدت کو نقصان پہنچا دیں گے۔ کیونکہ پردے کے بغیر کبھی باطل کھل کے باطل ہے تو کون مانے گا؟ دودھ کو پانی کو دودھ میں ملا کے بیچا جاتا ہے، کوئی کہے آدھا کلو دودھ لے لو اور ایک پاؤ پانی پی لو، کون لے گا؟ جب ملا دو گے تو بڑے سے بڑا مولوی بھی دھوکہ کھا جائے گا۔ ہمارے وہ جو ساتھ بیٹھتے تھے نا، سعید شاگرد بھی ہے بیچارہ، خدمتگار بھی ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں، میں نے بی کام کیا ہوا ہے، مجھے تنگ کرتے ہیں کہ داڑھی شیو کرو پھر تنخواہ ملے گی، تم تنخواہ پہ لعنت بھیجو، حضور کی سنت کو دامن مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ قادر ہے تمہیں کسی اور جگہ سے رزق نہیں دے سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ سب داڑھی والے جو ہیں وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، یہ شیطانی وہم ہے کہ بغیر داڑھی کے نوکری ملتی ہے، داڑھی سے نوکری نہیں ملتی، ایسی کمپنی پہ لعنت بھیجو۔ کہتے ہیں جی کہ حضور جب غار میں گئے تھے تو وہاں ایک سانپ 80 سال سے انتظار کرا، تمہیں ملا تھا؟ اب دیکھو اس کا اتنا بڑا جھوٹ کا کوئی علاج ہے میرے پاس؟ بھائی قرآن نے سارا واقعہ بھی آسانی بالغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سارا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے، سانپ کا تو کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ تو بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ سانپ نے ڈس لیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں اپنا مکڑی نے جالا تھا۔ اللہ کے قرآن نے تو ایسی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے مدنی اپنے دوست سے کہہ دو کہ لا تحزن، مت غم کرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر مکڑیوں کی کیا ضرورت ہے، یا جالے کی کیا ضرورت ہے، یا سانپ کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اصل میں مصیبت یہ ہے، ان کو قرآن حدیث سناؤ نا، ان کو مزہ نہیں آتا، جھوٹے قصے سناؤ نا، پھر ان کو مزہ بڑا آتا ہے، کیونکہ خود جھوٹا ہوتا ہے نا، سیدھے جھوٹ مزہ لگتا ہے، سچی بات تو کڑوی لگتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم اپنی 20 پڑھا کرو، ان کو 8 رکعتوں کا ثواب ملے گا، تمہیں 20 کا ثواب ملے گا۔ ویسے اجماع امت ہے حضرت عمر سے لے کر آج تک کے 20 تراویح۔ جھگڑے نہ کرو خدا کے لیے، 8 پڑھنے والوں کو پڑھنے دو۔
کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ایک مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے، ایک میں 2 ہوتی ہے، دونوں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہو گیا تمہیں، کیا تم میں تیسری بھی دے دو تو، لیکن اجماع یہی ہے کہ حضرت عثمان کے بعد 2 اذانیں جاری ہو گئی، پھر کسی صحابہ نے انکار نہیں کیا۔ والد فوت ہو گئے، بالکل عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، حجر اسود کو ہر چکر میں اللہ اکبر کہیں، ہاتھ لگ جائے چوم لیں، نہ لگے تو نہ چومیں۔ میری بہنوں کا رشتہ نہیں آتا، جادو ہو، کوئی جادو وادو نہیں ہے، حالات ہوتے ہیں۔ جب عمر ہوتی ہے تو ماں باپ شادی نہیں کرتے، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے رشتے نہیں آتے، کوئی جادو نہیں، یہ تمہارا اپنا جادو ہے جو تم نے ظلم کیا۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جو مناسب نظر آئے توکل اللہ کرو۔ بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ رشتے آ جائیں گے۔ میری بیوی نے خلو لے لیا، جان چھوڑو، بس دفع کرو۔ جب خلو لے لیا، کسی اور آدمی کے ساتھ اس نے رشتے بھی جوڑ لیے، تو اس کی یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا مجھے جو چٹ لکھو گے میں جا کے اس کو سمجھاؤں گا؟ نہ مجھے عقل کرو کچھ۔ خلو لے لیا، فارغ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تم دوسری شادی کرو۔ ٹی شرٹ میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے اگر کوہنیاں کھلی ہوئی ہو۔ نماز کے لیے مکمل لباس ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے قرآن کا حکم۔ ایک ہے کہ مجبوری ہے، لباس نہیں ہے، تو پھر بغیر قمیص کے بھی نماز جائز ہے۔ ایک ہے نہیں فیشن کے طور پر یہاں تک بازو ہیں، نمازیں مکروہ ہو جاتی ہیں۔ عورت اپنے چہرے پر اگر بال ہے نکال سکتی ہے۔ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، بی بی عائشہ کے دشمن ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ پیسے جو ادھار لیتے ہیں، پیسے ادھار لینا جائز ہے۔ آٹا ہم ادھار لیتے ہیں، پر آٹا ہی دیں گے جو ہم نے لیا ہے۔ 12 ربیع الاول ہو یا کوئی مہینہ ہو، میلاد منانا بدعت ہے خالص۔ حرم کی حدود میں گناہ ہو جائے، لکھا تو ایک جائے گا، لیکن بادشاہ کی چوری ہے نا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف کریں گے۔ ایک آدھی عورت نے اس کے شوہر نے 8 سال گزر گئے، بیوی کو چھوڑ رکھا ہے، نہ طلاق دیتا ہے نہ آباد کرتا ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے علماء کی کمیٹی بنا کے خلو کا فیصلہ کرا لے۔ عورتیں عمرے میں بھی پردہ کریں گی، آگے کپڑا لٹکا دیں، مرد نہوں اٹھا لیں۔ اگر میں نے جہاز میں وہ خوشبو والی شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ اگر آدمی نے صفا مروہ دوڑ لیا ہے، ابھی سر نہیں مڈایا تو سر نہیں ڈھانپنا چاہیے، پہلے حلق کراؤ پھر عمرے سے نکلو گے۔ سر اور پاؤں کی ہڈی ننگی نہیں رکھ سکا، سر کی بھی نہیں رکھ سکا، کیا کیا؟ کپڑا باندھے رکھا ہے، پھر تو دم پڑ جائے گی۔ دم میں جانور ہی ذبح کیا جائے گا، قیمت نہیں دے سکتے۔ اگر مکے میں آیا ہوں احرام باندھ کے عمرہ کرنا ہو، مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے یا عرفات سے، حد حرم کے باہر سے، جہاں سے چاہیں باندھ لیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کریں۔ دعا جب بھی مانگو ادعونی، سیدھی اللہ سے مانگو۔ احرام
کھول کے بال نہیں کاٹے تو آپ احرام سے نکلے ہی نہیں. سارے سر کے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو. اگر بال نہیں کٹوائے تھے اور بیوی سے بھی ملا تو ماشاءاللہ دوسری دم بھی پڑ گئی. طواف میں 6 چکر لگائے, یاد نہیں رہا, بہرحال ایک جا کے لگا لو. اگر ہم 3 دن کے لیے آئے ہیں, نماز قصر ہے. نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اگر گناہ کی وجہ سے پریشان ہے, یہی تو توبہ کی علامت ہے کہ ندامت ہو, پھر توبہ کرو, فوراً قبول ہوگی. اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہو. آج کے زمانے میں بھی کوئی منہ بولی بہن ہے؟ دعا سیدھی اللہ سے مانگو, کسی کے صدقے سے نہ مانگو. ایک عورت نے شوہر کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں وہی غلط کام نہیں کروں گی. اگر قسم ٹوٹ گئی ہے توبہ کرو. کفارہ تھوڑا ہے, کفارہ تو وہ ہوتا ہے کہ اچھے کام سے قسم کھا لے نہ کرنے کی. یہ تو جھوٹی قسم ہے. اب بھی دنیا میں اہل بیت موجود ہیں, سید جتنے ہیں اہل بیت ہیں اور ان کی اولاد ہے. تم جو آدم کی اولاد ہو تم موجود ہو اور وہ ختم ہو گئے ہیں. چوری ہو گئی, اللہ پاک مدد کرے آپ غریبوں کی. بوسکی کے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. وہ ریشم نہیں ہے اللہ کے بندے, یہ 10 ریال میٹر ریشم ملتا ہے. ریشم تو تمہیں 200 ریال میٹر بھی نہیں ملے گا. یہ تو ایسے مشینری کپڑے ہیں, ربڑ سے بنے ہوئے ہیں. میں نے رقم روانہ کی, اس وقت کرنسی کا ریٹ مثلا 5 روپے تھا, تو جو اس کو روپے ملے تھے اب بھی روپے دو گے. اس کو تو تم نے روپے بھیجے ہیں نا, روپے لے لو. ریال دیے ہیں, ریال دے دو. اگر ٹریکٹر وغیرہ ہم لیتے اس پہ کوئی زکات نہیں. زکات آمدنی پہ ہوتی ہے, مشینری پہ نہیں ہوتی. بیل گاڑی ہے, کار ہے, کچھ بھی ہے, اس پہ کوئی زکات نہیں. اردو میں تفسیر آسان جو ہے وہ معارف القرآن ہے, مفتی محمد شفیع صاحب کی. حضور کے لیے گھر تبا بادشاہ نے مدینے میں خریدا تھا. اگر سر میں زخم بھی ہے تو جہاں جہاں نہیں ہے وہاں سے سر منڈا لو. اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد اس طرح پھروا لیا, دوبارہ عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروائے گا, چاہے بال ہوں یا نہ ہوں. بہرحال ایک عورت نے لاہور سے احرام باندھا اور نقاب لگائے رکھا. غلطی کی اس نے, صدقہ خیرات کر دے, کپڑا لٹکا دے, نقاب نہ لگائے. نمازی کے آگے حرم ہو یا کوئی جگہ ہو آگے نہیں گزرنا چاہیے. مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے. میں مدینہ منورہ جاتا ہوں 2 دن یا 3 دن کے لیے. آپ مسافر ہیں, اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر ہوگی, امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری ہوگی. اور اگر کسی نے سفر میں بھی نماز پوری پڑھ لی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ قصر پڑھے کہ جب اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے تو ہم رعایت سے فائدہ اٹھائیں. ورنہ اگر کسی نے پوری بھی پڑھ لی, جیسے سفر میں روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی اجازت ہے,
لیکن بی بی عائشہ سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی، تو رکھ لے تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے بہرحال مسافر کے لیے قصر پڑھنا افضل ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق تنگ ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کے لیے ایک قدم بھی چلے اس کو استقامت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ